نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا۔ واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سفر کیا ہے، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ان کان قالہ فقد صدق، اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو سچ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں تو اس سے زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں، یعنی اس کے ستون، دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا، لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا۔ اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے تھے میں ان سب کا جواب دیتا رہا۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح طریقے پر روشن فرما دیا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جو نشانیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتا رہا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں تو صحیح بیان دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام زجنان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اہل عرب دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں لانا ان کے ہاں رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان کے 2 بورے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے۔ جب اس قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہوئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھانک دیا تھا، پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ پھر قافلے والوں سے سوال کیا گیا کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا ایک اونٹ بدک کر چلا گیا تھا، ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا اور یہ کہ یہ تمہارا اونٹ ہے۔ یہ آواز سن کر ہم نے اپنے اونٹ کو پکڑ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تھا، اور ان میں بعض سننے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے ہیں، ان میں ایک ہرقل نام بھی تھا جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وقت اس کے زیر نگیں تھا، وہ شام آیا ہوا تھا، اور ادھر سے حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا والا نامہ لے کر شام پہنچے اور وہ بصرہ کے گورنر کو دے دیا، اس نے ہرقل کو پہنچا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے شام پہنچا ہوا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ دیکھو کچھ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انہیں بلاؤ تاکہ میں ان سے ان صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کروں جنہوں نے میرے پاس خط لکھا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ ہرقل نے پوچھا تم میں ان صاحب سے زیادہ قریب تر کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں، ان سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان بھی تاجروں کے قافلے میں تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب تر ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے سوال کروں گا، صحیح جواب دینا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے آپ کی حیثیت گر جائے اور آپ کے دعوی نبوت میں وہ آپ کو سچا نہ سمجھے۔ بہت ہی سوچ بچار کے بعد ابو سفیان نے یہ بات نکالی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی سرزمین سے ایک ہی رات میں آیا اور بیت المقدس پہنچا، پھر اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے قیصر آپ کے بارے میں ضرور ہی بدگمان ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں قیصر کے پاس نصرانیوں کا ایک پادری کھڑا ہوا تھا۔ ابو سفیان کی بات سن کر وہ پادری بولا کہ ہاں مجھے اس بات کا علم ہے، جس میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں بعض حضرات آئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ قیصر نے اس کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ تجھے اس کا کیا پتہ ہے؟ پادری نے کہا کہ میں روزانہ رات کو مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ یہ جو رات ہے، جس رات کا یہ ابو سفیان ذکر کر رہا ہے، اس رات میں نے جب سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے میں نے ان سے مدد لی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن ہم اس دروازے کو حرکت نہ دے سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس پادری نے بتایا کہ میں 2 دروازے کھلے چھوڑ آیا۔ جب صبح کو واپس آیا تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کا نشان ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ آج اس لیے کھلا رکھا گیا ہے کہ یہاں کسی نبی کی آمد ہوئی ہے اور اس نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھیں جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ جگہ منتشر ہیں، جن کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ جلد 2 میں اور حافظ نور الدین ہیثمی نے مجمع الزوائد جلد اول میں اور علامہ محمد سلیمان المغربی الردانی نے جمع الفوائد جلد سوم مدینہ منورہ میں اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن حشام نے اپنی سیرت میں جمع کیا ہے۔ عالم علیا میں جو چیزیں ملاحظہ فرمائیں روایات سابقہ میں، ان میں سے بہت سی میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب عالم سفلا کے بعض مشاہدات بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامت یعنی پچھنے لگانے کا حکم دیجیے۔ عرب میں پچھنے لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر کا مرض آج کل عام ہو گیا ہے، یہ پچھنے لگانا اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ اب تو لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں اور اپنے مونڈھوں کے درمیان پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ چلے تو آپ کا ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے تھے اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہو جاتی جیسے پہلی تھی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کی یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے کاہلی کرنے والے ہیں، سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زری اور زقوم یعنی کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ زریج کہتے ہیں آگ کے کانٹوں کو، اور زقوم جو ہے یہ دوزخ کا بدبودار درخت ہے، تو یہ کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورتیں موجود تھیں، مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے تھے، صبح تک اسی کے پاس رہتے تھے، اور آپ کی امت کی وہ عورت جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی۔ پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھڑ ہے، وہ اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا۔ بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے، جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی اور مشک کی خوشبو تھی اور آواز بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک وادی پر گزر ہوا، وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ موطا امام مالک میں بروایت یحییٰ بن سعید مرسلاً نقل کیا ہے
کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات میں سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ آپ جب بھی دائیں بائیں التفات فرماتے وہ نظر پڑ جاتا تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ آپ اگر ان کو پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ بجھ جائے گا، یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا دو، تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس کے بعد واقعہ معراج سے متعلق کچھ فوائد، اسرار اور حکم ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضور اکرم اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔